اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ہمارا موضوع درس ہے معرفت شناسی، علم شناسی، ایپسٹمولوجی، اور اس درس کے مطالب اور کانٹینٹ آپ کو اس کتاب سے جو مشتبہ مصباح اور عبداللہ محمدی ان کے رائٹر ہیں، اس کتاب سے آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حقیقت ایک ایسی خوبصورت شے ہے، ایک ایسی جاودانہ شے ہے، ایک ایسی ہر دل پسند شے ہے، ایک ایسی اصلی ترین شے ہے جس کے دنبال میں ہر انسان ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ اسے حاصل کر لے، اور یہ کائنات کا چھپا ہوا راز ہے کہ حقیقت ہے کہاں، کس طرح اسے حاصل کیا جائے۔ اور اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کئی ایسے مومنین ہیں جنہوں نے اس حقیقت کے راہ میں اپنے جانوں کا نذرانہ پیش کیا تاکہ حقیقت ظاہر اور واضح ہو جائے، اور کتنے ہی ایسے جاہل اور باطل پرست ہیں جنہوں نے اسے مٹانے اور مسخ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ کتنا میٹھا سچ ہے کہ حق ہمیشہ باطل پر غالب ہے، حق ہمیشہ بلند و بالا ہی ہوگا۔ اور یہ حق کا بلند و بالا ہونا دو وجہ سے، خود حق کا بلند نشین ہونا، اور اس حق کو بلند کرنے کے لیے اہل حق کی کوششیں اور محنتیں، خاص طور پر انبیاء الہی بطور خاص رضا ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء الہی کی محنتیں ہیں، کوششیں ہیں، تاکہ اس حق کو ظاہر اور واضح کیا جائے۔ اور اس کے بعد علماء اور دانشوروں نے اس حوالے سے اپنی کوششیں کی ہیں، محنتیں کی ہیں، تاکہ اس حق کو ڈھونڈ کر نکالے اور لوگوں کے سامنے سے پیش کرے۔ آج کے اس معاشرے میں کہ جب کرائسس آف اسپرچولیٹی کا زمانہ ہے، روحانیت اور معنویت بحران میں ہے، ہر ایک روحانی مشکلات سے دوچار ہے، کوئی کم تو کوئی زیادہ اس زمانے میں۔ اور اس زمانے میں کہ حقیقت کے دشمن مختلف ہتھیاروں کو استعمال کر رہے، چاہے وہ سافٹ ہتھیار ہے، چاہے وہ ہارڈ ہتھیار ہے، مختلف سافٹ ویئر کو استعمال کر رہے، مختلف سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے، موویز کو، کتابوں کو، مختلف طریقوں سے اس حق کو چھپانے کی کوشش میں، ڈھانپنے کی کوشش میں ہے کہ اس حق تک رسائی حاصل نہ کیا جا سکے، یہ حق چھپ جائے اور اس حق تک انسان نہ پہنچ پائے۔ تو اس صورتحال میں علماء کی ذمہ داری مزید اضافہ ہو جاتا ہے ان کی ذمہ داریوں میں کہ وہ آئے اس حق کو ظاہر اور واضح کرے۔ لیکن جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے، انسان اپنے آپ کو یہ دیکھتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میری عاقبت کیا ہوگی، میرا اینڈ اور خاتمہ اور اختتام کیا ہے، فکر مند ہو جاتا ہے، نگراں ہو جاتا ہے کہ میرا کیا ہوگا بالآخر۔ تو اس صورتحال میں انسان کے پاس جب یہ سوالات انسان کے سامنے پیش آتے ہیں تو انسان کے سامنے مختلف راستے اسے دکھائی دیتے ہیں، انسان کے سامنے مختلف آپشنز اسے نظر آتے ہیں کہ میں یہ راستہ چنوں، یہ راستہ چنوں، یہ راستہ چنوں، مختلف طور طریقے انسان کے سامنے نظر آتے ہیں اسے، اور یہ طور طریقے مختلف دین اسے بیان کرتے ہیں۔ دین بیسیکلی کام ہی ہے دین کا کہ انسان کو جو زندگی کے سیر سلوک ہے، جو طور طریقہ ہے، وہ انسان کو بیان کرے۔ تو انسان کے سامنے مختلف طور طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔ تو انسان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر میں نے غلط راستہ چنا تو میری عاقبت برباد ہو جائے گی، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ تو اسے راستہ صحیح چننا ہوگا، بالخصوص اس زندگی کا راستہ جو کہ اہم ترین راستہ ہے، اسے اس زندگی کا راستے کو طے کرنا ہے۔ لہٰذا اسے صحیح راستہ، صحیح طریقہ، درست لائف اسٹائل چننے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو بوریت سے بچا سکے، وہ اپنی زندگی کو میننگ فل کر سکے، وہ اپنی زندگی کے اندر جو غفلت ہے اس غفلت سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ لہٰذا اسے
صحیح راستے کی تلاش کرنا ہوگی. اس صحیح راستے کو تلاش کرنے کے بعد اس راستے پر چلنا ہوگا. اس صحیح طور طریقہ زندگی کو تلاش کرنا ہوگا. اس صحیح دین کو تلاش کرنا ہوگا. اور پھر صحیح دین کو تلاش کرنے کے بعد اس صحیح دین کے راستے پر اسے چلنا ہوگا. اب سوال یہ پیش آتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، یہ تو مان لیا کہ صحیح طور طریقہ چننا انتہائی اہم ہے، لیکن دین کو، زندگی کے لائف اسٹائل کو کیا بار بار تجربے کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کہ میں بار بار یہ آزمائشیں کروں اور غلطیاں کر کر کے بالآخر ایک صحیح راستے تک پہنچ جاؤں؟ کیا میرے لائف میں اتنا میرے پاس ٹائم ہے کہ میں بار بار غلطیاں کر بیٹھوں، بار بار تجربے کروں، یا نہیں؟ اس کے لیے کوئی اور دوسرا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا. ہر انسان میکسیمم لذت، سعادت، خوشی کے تلاش میں کہ کہاں ہے وہ میکسیمم سعادت اور لذت، اسے حاصل کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. وہ کیا ہے، کہاں ہے وہ چیز، کہاں ہے وہ میکسیمم سعادت، کیا چیز، کس چیز میں وہ لذت اور سعادت ہے؟ کیا کھانے اور پینے میں ہی لذت اور سعادت ہے؟ کیا اگر میں نے بہترین قسم کی بریانی کھا لی تو میں بہترین قسم کی لذت میں نے حاصل کر لی؟ کیا اگر میں نے بہترین قسم کی کولڈ ڈرنک پی لی، کیا تو میں نے بہترین لذت حاصل کر لی ہے؟ کیا بہترین گھر و گاڑی میں سفر کرنا، بہترین گھر میں رہنا، بہترین محل میں رہنا، کیا بہترین قصر میں رہنا، کیا یہی بالا ترین لذت ہے؟ کیا اس سے بالا تو کوئی لذت نہیں ہے؟ کیا ورلڈ کپ جیت لینا، کیا کرکٹ میچ کے آخری اوور کے آخری بال پہ چھکا مار دینا، کیا یہی ہی بالا ترین لذت ہے؟ اس سے بالا تر کوئی لذت نہیں ہے. کہاں ہے وہ بالا ترین لذت؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جب بچپن میں یہ سوچا کرتے تھے کہ بالا ترین لذت، تو اس وقت ہمارے ذہن میں تو چاکلیٹس اور سویٹس ہمارے ذہن میں کیا کرتی تھی کہ اب اگر ہمیں وہ چاکلیٹ مل جائے تو اس سے زیادہ لذت آور کوئی چیز ہے ہی نہیں. جب ہم بڑے ہوئے تب ہم پتہ چلا کہ نہیں، اس سے بالا تر لذت بھی موجود ہے. گھر و گاڑی کی لذت بھی موجود ہے، ازدواجی زندگی کی لذت بھی موجود ہے، دوسری اور لذتیں بھی موجود ہیں، پوسٹ اور مقام کی لذت بھی ہے، پیسوں کی لذت بھی ہے، مختلف چیزوں کی لذت ہے. تو کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان چیزوں کو، جن چیزوں کو ہم بالا ترین لذت آج ابھی سمجھ رہے ہیں، اس گھر و گاڑی کو جو بالا ترین لذت اب ہم سمجھ رہے ہیں مثال کے طور پر، یا پیسے کو اگر ہم بالا ترین لذت سمجھ رہے، کیا ہم ایسا نہ ہو کہ ہم بچپنے کی طرح آج بھی ہم غلطی کر رہے ہو اور اس سے بالا تر بھی لذت ہو جس کی طرف ہم متوجہ نہ ہو، جس کا ہمیں پتہ نہ ہو؟ تو پھر یہ عین ممکن ہے کہ انسان اس بالا ترین لذت سے ناآشنائی کی وجہ سے، غیر واقفیت کی وجہ سے، اس سے انسان غافل رہ جائے، اس کی طرف متوجہ نہ ہو، اس لذت کو، اس بالا ترین لذت کو حاصل نہ کر پائے. تو اس بالا ترین لذت تک پہنچنے کے لیے ہم نے کون سا راستہ چننا ہوگا؟ ہم کس راستے کو طے کریں؟ کیا راستہ طے کرنے سے پہلے ہم اس راستے کے بارے میں مطمئن بھی ہو سکتے ہیں کہ ہم نے جو راستہ انتخاب کیا ہمیں اسی بالا ترین لذت تک ہی پہنچائے گا، ہمیں اپنے مقصد تک پہنچا دے گا؟ اس کے لیے ہم نے اگر اس بالا ترین لذت کو ٹارگٹ بنایا ہے، اس بالا ترین لذت تک پہنچنا ہے، تو ہم نے راستہ بھی صحیح چننا ہوگا، اس راستے کو بھی صحیح طریقے سے ہم نے طے کرنا ہوگا. یہ کہاں سے اطمینان ہمیں حاصل ہو کہ جو ہم نے راستہ چنا ہے وہ بہترین راستہ ہے، وہ صحیح راستہ ہے، اور وہی راستہ ہمیں مقصد تک پہنچائے گا، وہ ہمیں بالا ترین اور میکسیمم لذت تک ہمیں پہنچا دے گا؟ اب یہ اطمینان کہاں سے حاصل کیا جائے؟ اس راستے کے حوالے سے. کیا ہم کسی کی بات صرف اس وجہ سے کہ وہ شخص کہہ رہا ہے ہم اس کی بات مان سکتے ہیں؟ کیا کسی کے کہے پر اطمینان حاصل کیا جا سکتا ہے؟ کیا وہ شخص خود بھی راستے کو جانتا ہے جو راستے کو بتا رہا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم صرف راستہ نہیں ڈھونڈ رہے، راستہ بتانے والے کو بھی ڈھونڈ رہے، راستہ دکھانے والے کو بھی ڈھونڈ رہے. ہم ان دونوں کی تلاش پہ کہ راستہ بھی ہمیں مل جائے، راستہ دکھانے والا بھی ہمیں مل جائے جو ہمیں صحیح راستے کی پہچان کروا سکے. لہٰذا ہمیں اس صحیح راستے کو پہچاننے کے لیے صحیح راستہ بتانے والے کی بھی ضرورت ہے. آئیے ہم اس کو پورے درس کو چارٹ پہ بھی بورڈ پر مشاہدہ کرتے ہیں. سب سے پہلی بات جو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی
کہ ہم نے راستہ طے کرنا ہے، اور ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہمارا ٹارگٹ ہے میکسیمم لذت، میکسیمم عیش، میکسیمم لذت، میکسیمم سعادت جو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ اس میکسیمم لذت تک پہنچنے کے لیے ہم نے راستے کو طے کرنا ہوگا، اور راستے کو طے کرنے کے لیے ہم نے صحیح راستے کو چننا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس کے مختلف راستے ہوں، ہم نے غلط راستوں کو چھوڑ کر صحیح راستے کا انتخاب کرنا ہوگا تاکہ ہم اس میکسیمم لذت اور سعادت تک پہنچ سکیں۔ یہ جو غلط راستے کو چھوڑ کر جو صحیح راستے جو ڈائریکٹلی ہمیں اس ٹارگٹ پر پہنچا رہا ہے، اس راستے کو چننا ہوگا۔ اور اب ہمارے پاس کوئی راستہ ہی نہیں بچا، اب ہم کیا کریں؟ کس کے پاس جائیں؟ کس کی بات مانیں؟ کسی کے کہے پر، ہمارے والدین کہہ رہے ہیں یا ہمارا ٹیچر کہہ رہا ہے، اس کی بات پر ہم اطمینان کر لیں صرف کیونکہ وہ کہہ رہا ہے؟ یا نہیں، ہمارے پاس ایک چیز ہے، ایک ٹول ایسا ہے جو کامن ہے، جس کو ہر ایک استعمال کر رہا ہے، اور وہ ہے عقل۔ انسان اپنی عقل کے ذریعے اس راستے کی کم از کم ابتدا کر سکتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر ہم غیر عقل مندی والا راستہ چنیں گے تو اس کی عاقبت پشیمانی ہوگی، اس کی عاقبت خیر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر ہم نے عقل کو اختیار کیا ہے اور عقل مندی کے راستے کو طے کرنا چاہ رہے ہیں، خود عقل پر بھی سوالیہ نشانات موجود ہیں کہ کیا عقل ہمیں صحیح راستہ دکھا بھی سکتی کہ نہیں دکھا سکتی؟ کیا عقل میں اتنی صلاحیت ہے کہ ہمیں صحیح راستہ دکھا سکے؟ کیوں ہم عقل پر بھروسہ کریں؟ عقل میں ہے کیا چیز ایسی؟ کیا عقل کو پرکھنے کا کوئی طریقہ ہے، اور پرکھ کر ہم اس کے صحیح یا غلط ہونے کو، اس کے صحیح یا غلط راستے دکھانے کو ہم طے کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ مان لیا مثال ہم نے مان لیا کہ میری عقل ایک بات کہہ رہی ہے، ہو سکتا ہے دوسرے کی عقل دوسری بات کہہ رہی ہو، کس کی بات مانیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ میں کچھ کہہ رہا ہوں، پورا معاشرہ کچھ اور کہہ رہا ہوں، کیا وہ جو پورا معاشرہ کہہ رہا ہے اس کی بات مانوں گا یا اپنی بات مانوں گا؟ اگر بالفرض ہم نے مان لیا کہ سب ہی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ سب کے سب غلطی کر رہے ہو، سب کے سب خطا کر رہے ہو، سب کے سب ایک سسٹمیٹک غلطی کر رہے ہو؟ کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ یہ بھی تو ممکن ہے۔ تو خود عقل پر بھی جو ایک ہمارے پاس پہلا ہتھیار ہے، اس پر بھی سوالی نشانات ہے۔ تو لہٰذا اب ہمارے پاس یہ سوال پیش آتا ہے کہ ہم اپنی معلومات کو کیسے حاصل کریں، کہاں سے حاصل کریں، کس پر اعتماد و بھروسہ کریں؟ تو دینی معلومات میں بھی یہ سوال ہے، یہ ہر قسم کی معلومات میں، کوئی بھی علم ہو، سائنس ہو، کیمسٹری ہو، فزکس ہو، کوئی بھی علم ہو، چاہے وہ دینی علم ہو یا غیر دینی علم ہو، کسی بھی علم میں ہمیں سب سے پہلے یہ طے کرنا ضروری ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ کیا ہم علم حاصل کر بھی سکتے نہیں کر سکتے؟ کیا علم حاصل کرنے کا راستہ ہمارے لیے کھلا ہوا ہے کہ نہیں؟ اور اگر ہم علم حاصل کر بھی رہے تو اس علم پر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین پر بھروسہ کریں، دینی راہ پر بھروسہ کریں، دین کے بتائے ہوئے علوم اور معارف اور کانٹینٹ پر بھروسہ کریں، تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ دینی معلومات آئے گی کہاں سے، یہ آتی کہاں سے، اور یہ جو معلومات آ رہی ہے یہ کتنا ہمارے لیے قابل بھروسہ ہے۔ اور بطور خاص اسی وجہ سے یہ جو ہم دین اور دینی عقائد کے بیس کے طور پر ہم نے جس ٹاپک کا اختیار کیا ہے اور جہاں سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں وہ ہے ایپسٹومولوجی۔ ایپسٹومولوجی یہی چیز ہے، علم شناسی، معرفت شناسی، کہ ایپسٹومولوجی ہم یہ دیکھ رہے ہوتے کہ ایسی چیز کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں، کیا علم حاصل کرنا ممکن ہے، اور اگر ممکن ہے تو کتنا قابل بھروسہ ہے۔ لہٰذا اس علم کا نام ہی رکھا جاتا ہے نالج کی پہچان، علم کی پہچان، شناخت کی پہچان، معرفت کی پہچان۔ لہٰذا اب اس میں ہم جو مین کوشچنز ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ ایپسٹومولوجی میں ہمارے پاس مین کوشچنز کیا ہے کہ جن کے ہم ان سوالات کے جوابات کے در پہ ہیں اور ان کے جوابات ہم دینا چاہ رہے ہیں۔ تو بیسیکلی اس علم میں 5 اہم ترین سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ کہ علم ہے کیا چیز؟ واٹ از نالج؟
علم کیا ہے جس کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. تفصیل سے بیان کیا جائے گا آپ کی خدمت میں کہ ہر قسم کے آگاہی کو ہم علم کہتے ہیں. جو بھی نالج ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں اسے علم کہا جاتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا علم حاصل کرنا ممکن ہے؟ کیا علم تک رسائی ممکن ہے؟ دوسرا سوال، چلو ہم مان لیا علم ہے، کیا علم تک ہم پہنچ بھی سکتے، علم حاصل کر بھی سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ یہ دوسرا سوال. تیسرا سوال یہ کہ علم کی کیا اقسام ہیں، ان کے اوپر جانا جائے اور پھر اسی بیس پر ہم یہ ڈیسائیڈ کر پائیں گے کہ کس قسم کے علم پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور کس قسم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. تو علم کی اقسام کو جاننا ضروری ہے. اور چوتھا سوال یہ ہے علم حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ علم یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، علم کی قسمیں جان لی، لیکن ان کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور پھر جب علم ہم نے حاصل کر لیا اس علم پر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی بھی علم ہے، ہم نے اس علم کو حاصل کر لیا، اس پر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے، وہ کتنا بھروسہ مند ہے؟ کیا ہر علم قابل بھروسہ ہے اور اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ جو پورا علم ہے ایپسٹیمولوجی، اس کے یہ اہم ترین سوالات، اور ان اہم ترین سوالات میں سے بھی اہم ترین سوال ہمارا آخری سوال کہ بھروسہ مند ہونا. کہ علم جب حاصل کر لیا، علم حاصل کرنے کے راستے ہم نے دیکھ لیے اور علم تک پہنچ کے اس علم پر کتنا ہم بھروسہ کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی قابل بھروسہ علم ہے بھی کہ نہیں، یا نہیں کسی بھی علم پر بھروسہ نہیں کیا سکتا؟ یہ وہ تمام تر ٹاپکس تھے جو بطور خاص ہم اس ایپسٹیمولوجی میں اس حوالے سے گفتگو کریں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.